بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سائفر کے حوالے سے آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ ویسے تو آپ نے نیوز بھی سن لی ہوگی، کافی لوگوں کے تبصرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے ایکسپیرینس لوگوں کے، اور ان سے سنا بھی ہوگا، لیکن ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے دل میں جو بات ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ اس پر غور و فکر کریں، خاص طور پر اگر بات حق کی ہو تو پھر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو میں اپنے دل میں سچائی رکھتا ہوں وہ دوسروں کے دل میں، دماغ میں بیٹھ جائے، وہ سنیں اس چیز کو اور سمجھیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن آج اس حوالے سے ہم کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈراپ سائٹ ایک ویب سائٹ جہاں پر جو خط عمران خان نے لہرا کر قوم کو دکھایا تھا کہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور یہ ہمارے معاملات میں، ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور ہمیں اس طرح کی یہ دھمکی ملی ہے اور کہا گیا کہ ایسا کر لو تو پھر پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس چیز کی بنیاد بنا کر عمران خان کی حکومت گرائی گئی، رجیم چینج ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی معاملات بعد میں چلتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ اب بات آتی ہے جب ملکی سالمیت کی، قوم کی سالمیت کی، پاکستان کی سالمیت کی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر رہا ہے، کسی بھی طرح سے وہ حملہ کر رہا ہے اور اندرونی غداروں کو ملا کر وہ اگر ملک پر حملہ کر رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ ایک ہو کر، پاکستانی قوم بن کر، خاص طور پر جو تحریک ابابیل اسلام کا مقصد ہے، ایک امت بن کر، لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آپ ایک ہو کر ایسی سازشوں کے خلاف کھڑے ہوں جو آپ کے ملک کے خلاف ہے، آپ کے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کیا ڈسکشن ہوئی، کیا معاملات ہوئے، وہ سارے حکومتوں کے چلتے رہے۔ عمران خان کی حکومت گرا کر بعد میں جو حکومتیں زبردستی بنائی گئیں اور دو نمبر طریقے سے بنائی گئیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان کا کیا بیانیہ رہا۔ ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، عمران خان نے غلط بات بولی۔ میں، یاد رکھیے گا، میں نے کبھی عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، نہ میں پرماننٹ کو اس کا ووٹر ہوں، نہ میں نے اس کی کبھی تحریک جوائن کی، نہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی میرا معاملہ رہا ہے، نہ میرا کسی بھی اور تحریک کے ساتھ کوئی معاملہ رہا ہے، نہ میں نے کوئی تحریک کو جوائن کیا ہے۔ واضح الفاظ میں آپ کو کہتا چلوں، پاکستانی کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے میرا جو حق، میرا فرض بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس پر بھی آپ غور و فکر کریں۔ ناظرین، یہاں پہ اب آپ نے بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ ہماری جو ٹی جی آئی ایس پی آر ہیں، یا ہماری آرمی ہے، یا ہمارے جس پاک فوج ہیں، ان میں بیانیہ یہ دیا جاتا رہا ہے کہ یہ جو بات عمران خان کر رہا ہے وہ بات غلط ہے۔ میں پاک فوج کے نام کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی فوج ہے اور ہمیں حد سے زیادہ عزیز ہے، نہ ہم اپنے اداروں کے نام کوئی بات کریں، لیکن میں گزارش شروع سے یہی کرتا آیا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی سالمیت اور جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں، کم از کم ان کا تو احتساب ہونا چاہیے۔ اب یہ بات قوم کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کو بچانا ہے۔ پاکستان کسی کا غلام نہیں ہے۔ اگر اوپر بیٹھے حکومتیں قرضے لے لے کے خود اپنے آپ کو ویل سیٹل کرتے آ رہے ہیں، شروع سے اپنے اثاثے بڑھائے جا رہے ہیں، قوم غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے، ملک غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں قوم کا یا ملک کا قصور تو نہیں ہے۔ جن کا قصور ہے ان کو پکڑا جائے نا، یہ ہمارے اوپر، قوم کے اوپر بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے ایسی زبردستی حکومتیں ڈال کر۔ تو ہم اپنی بات پہ رہتے ہیں کہ سائفر کو جھٹلایا گیا کہ یہ جو ہے نا غلط ہے، عمران خان نے جھوٹ بولا۔ عمران خان جو بولے سو بولے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حق کے ساتھ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نا، حق کی بات تو آپ سن سکتے ہیں۔ عمران خان کی بات کو کہا گیا کہ اس نے غلط بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، کوئی سائفر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر کے خط لہرا رہے ہیں اور خط میں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی وائٹ پیپر بس لہرایا گیا ہے۔
وہی ناظرین خط جسے سائفر کہا جاتا ہے ڈراپ سائٹ کی ویب سائٹ پر آج موجود ہے، سیم ایز اٹ از انہی الفاظ میں کہ اگر اس حکومت کو، عمران خان کو نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹایا جاتا تو پھر پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو عمران خان نے کہی تھی کہ پاکستان کو دھمکی ملی ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہے، میں کسی بھی پارٹی کے خلاف اس طرح نہیں کوئی بات کروں گا جب تک کہ کوئی ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف نہیں آئے گا۔ اب کسی بھی پارٹی کا کوئی سربراہ ہے، وہ اگر کوئی بات کرتا ہے کم از کم اس کی تصدیق تو بنتی ہے نا، کہ اگر ملک کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے اور وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، بول رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ملک کے خلاف ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے یا قوم کے سامنے وہ چیز رکھی جائے اور ملک کی سالمیت کو بچایا جائے، الٹا اسی کو ہی دبوچا جاتا ہے اور اسی کی حکومت کو گرایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ملک کی سالمیت کو بچایا جائے، قوم کو بچایا جائے اور ملک کو بچایا جائے۔ آخر ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کے آگے اس طرح لیٹنے کی؟ میں بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے فرد کے اور محب وطن ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ حقیقت کے قریب در حقیقت کو بیان کروں۔ جو بھی معلومات اگر مجھ سے خدا نخواستہ کوئی غلط معلومات بھی شیئر ہوتے تو میں قوم کے سامنے اس کی معذرت کر کے اس سے رجوع کرنے کا پابند ہوں، لیکن جو حقیقت بات ہے ہمیں اس کا تو سوچنا چاہیے۔ کیسی ایسی مجبوری ہے کہ یہ لوگ امریکہ کے سامنے جا کر لیٹ رہے ہیں، کیسی ایسی مجبوری ہے کہ یہ قوم کو اٹھنے نہیں دے رہے؟ قوم کے ملک کی حالت دیکھیں، نہ کاروبار ہے، نہ یہاں پہ معیشت ہے، تباہ و برباد انہوں نے کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ زبردستی حکومتیں جو آئی ہیں انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ملک کے ساتھ، اب کس چیز کی ضرورت رہ گئی؟ آپ نے چین کو نہیں دیکھا امریکہ کے ساتھ کس طرح آنکھیں ملا کر وہ بات کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، کسی کے ساتھ ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، ہم کسی کے ساتھ جنگیں کرتے رہیں، لیکن خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی اپنی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہماری عزت، ہماری جو خود مختاری ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا جائے اور ہم اس طرح چپ کر کے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ چین کی مثال دیکھیں، جتنا بھی معاملات رہے لیکن اس نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اس نے امریکہ سے مدد نہیں مانگی ہے، اس نے اپنے آپ، اپنی مدد آپ کے تحت اپنی قوم کو کھڑا کیا، اپنی ملک کو کھڑا کیا، اپنے جو اثاثہ جات ہیں وہ چاہے ایٹمی ہتھیار ہو یا کسی بھی لحاظ سے اس نے اپنے ملک کو کھڑا کیا، اپنے ملک کو ایک پاورفل اور سپر پاور اس نے بنایا۔ اس نے جب اپنے طور پر یہ سب کچھ کیا امریکہ کی مدد کے بغیر، تو پھر ہم کیوں امریکہ کے پیچھے لیٹے جا رہے ہیں؟ اور ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں ہماری یہی چیزیں یاد رکھے گا، ہماری یہی باتیں، ہماری یہی چیزیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کوئی غلامی کی صورت میں، کوئی ہم کسی کے ملازم کی صورت میں اس طرح ہم ان کے سامنے پیش ہوں، اس کے بجائے ہم ایک خود مختار قوم، خود مختار ملک کی حیثیت سے کسی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کریں، بجائے اس کے یہ چیزیں کرنے کے ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی، ہماری ایسی یہی چیزیں، یہی ویڈیو، یہی بیانات غلط طریقے سے دکھا کر کہ فلانا آپ کے خلاف ہے، فلانا آپ کے خلاف ہے، ان کو اپنا مائے باپ کہہ کر کہ یہ آپ کے خلاف ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری مدد کریں، ہم آپ کے وفادار رہیں گے، یہ سب آپ کے خلاف ہیں، ہم ان کو دبوچ کر رکھیں گے، اس طرح کی چیزیں کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ آخر کیوں کہ قوم وہ اسی طرح پستی رہے، اوپر لیول پر جو بیٹھے ہیں وہ کھاتے رہیں ملک کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ چین کو بھی دیکھ لیں، اس نے کس طرح اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ وہی چین جس کو پاکستان نے کبھی قرضے کی آفر کی تھی، تو آج حالت دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہے اور پاکستان کہاں پر ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ ایک ہے کہ ہم نے دوسروں کی غلامی اختیار کی ہے، ہمارا اللہ پر ایمان نہیں رہا، ہمیں اللہ معاف فرمائے، ہمارا اللہ پر ایمان نہیں رہا، ہمارا اللہ پر جس طرح یقین ہونا چاہیے وہ ہمارا نہیں رہا، ہم نے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور سب کچھ وہیں سے ہی ہمیں ملے گا تو کچھ کر پائیں گے۔ آج آپ کے سامنے 78 سالہ ملک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے،
میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ صرف یہ کہ آپ نے سارے طب سے ہر ایک کے سنے، ہر ایک ایکسپیرینس بندے کی آپ نے بات سنی ہوگی، لیکن جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے، پاکستان کو پاورفل ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ اتنی خودداری اور خود مختاری پاکستان کے پاس ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت، کوئی بھی سپر پاور اگر کھڑی ہوتی تو پاکستان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کھڑا ہو کر بات کر سکے۔ یہ کیا انہوں نے ہمیں بنا دیا، ہماری قوم کو انہوں نے کیا بھکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے؟ تو پھر آپ بتائیں کہ کہاں جائے یہ قوم؟ ہم یہ گزارش کرتے ہیں خاص طور پر تحریک ابابیل اسلام کے پلیٹ فارم سے، نہ ہمیں حکومتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی عہدوں کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنا کردار اس معاملے میں بھی ضرور ادا کریں گے اپنا کردار، لیکن اگر اللہ نے نہ چاہا تو ہم صرف ہی اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جنہوں نے ملک کی باغ ڈور زبردستی سنبھالی ہوئی ہے، سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے آخر میں یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را پاکستان کا سوچیں، ملک کا سوچیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کو خود مختار بنائیں، پاکستان کی طاقت کو اس طرح ضائع مت ہونے دیں، قوم کو خوددار بنائیں، بھکاری نہ بنائیں ان کو۔ اللہ آپ کو بہت دے گا، لیکن آپ حق حلال کی طرف جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا، قوم بھی آپ پر نچھاور ہوگی، لیکن خدا را پاکستان کے ساتھ، قوم کے ساتھ اس طرح ظلم اور زیادتی تو مت کریں کہ اس کو کسی بھی ایرے گیرے کے سامنے ہوں گے اپنی جگہ پہ وہ سپر پاور ہے، لیکن ہمارے لیے صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک سپر پاور ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو ہم نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، صرف اللہ اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں جو بھی میرے اس پیغام کو سن رہا ہے، اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، تحریک ابابیل اسلام کے ساتھ چلیں، اور کوئی بھی اگر اعلیٰ عہدیداران، کوئی بھی اگر حکومتی لیول پہ میرے اس پیغام کو سن رہا ہے تو خدا را ہماری باتوں کو غلط طرف نہ لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان کو طاقتور بننے دے، پاکستان کو خود مختار بننے دے، ایسا کہ امریکہ کیا کوئی بھی سپر پاور پاکستان سے بات کرے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے کس سے بات کریں، یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میری چھوٹی سی گزارش، چھوٹا سا پیغام پوری قوم کے سامنے، اپنے ملک پاکستان کے ہر فرد کے سامنے کہ خدا را پاکستان کے لیے سوچیں، اور اس طرح کی جو سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، عمران خان کی اگر بات کرتے ہیں تو عمران خان کو چھوڑے، ملک کا تو کچھ سوچیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک عمران خان آیا ہے، کئی صدیوں بعد پھر ایسا بندہ آ جانا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا پھر مثال کے طور پر کوئی ایسا اور لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے دیکھیں، یاد رکھیے گا، میں آخر میں یہی پیغام اس ویڈیو میں دیتا چلوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، بچایا، اور فرعون کے، نمرود کے تخت الٹ کر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور عبرت کا نشان بنایا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کا، خدا کا خوف رکھتے ہوئے دل میں ملک پاکستان کا سوچیں۔ پاکستانی قوم بہت مضبوط ہے، انشاءاللہ ہر قدم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کہیں بھی کسی بھی میدان میں آپ کو شکست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور پاکستانی قوم کے لیے بہتر فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ۔ اللہ حافظ۔